بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، علماء کرام، حاضرین کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو شکر ہے اس رب کا جس نے اپنی کتاب کے اس مجلس میں حاضر ہونے کا شرف بخشا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے بعد حقیقتاً ہم سب لوگ کو مشکور ہونا چاہیے مفتی برکت اللہ صاحب کا، ان کی ٹیم کا، منتظمین کا، جنہوں نے اس ادارے کے ذریعے اسلام کی تعلیم دی اور قرآن کی تعلیم دی. اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں سے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین. عربوں کے ہاں ایک بہت پیاری دعا ہے، جب وہ خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم کثر مثلک. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جیسے اوروں کو بنائے. مفتی صاحب اللہم کثر مثلکم، آمین یا رب. اس کے بعد بے پناہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے یہ پسند کیا کہ ان کے اسکول جاتے ہوئے بچے دین کی تعلیم حاصل کریں. یہ تمام بچے اسکول جا رہے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے، بچے اور بچیاں ماشاءاللہ. اور اس کے باوجود آپ لوگوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان بچوں کے ہاتھ میں کرکٹ کے بیٹ کے ساتھ اور بال کے ساتھ اس کے ساتھ وقت نکال کر کے بچے آئیں اور قرآن بھی پڑھیں اور اسلامی تعلیم بھی حاصل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کے اس فیصلے میں برکت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہت خوب بدلا دے. اور بچوں کے بارے میں تو کیا کہنا، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا وقت لگایا ہے. جس وقت آپ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت آپ لوگ کرکٹ بھی کھیل سکتے تھے، اس وقت آپ لوگ کیرم بورڈ بھی کھیل سکتے تھے اور ٹی وی بھی دیکھ سکتے تھے. لیکن آپ تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے والدین کی بات کو مان کر کے اپنے اساتذہ کے پاس جائیں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھیں گے اور اسلام کے دین کو حاصل کریں گے. شاید ابھی آپ کو اس عمر میں اس کا مطلب پتہ نہ چلے، لیکن آنے والے وقت میں ضرور پتہ چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات کو مومنوں کے صف میں شامل فرمائے انشاءاللہ. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس سے آخر وقت تک معجزے ظاہر ہوتے رہیں گے. یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا حال کیا ہے اور اس کا مستقبل کیسا ہے. تینوں چیز یہ کتاب بتاتی ہے، اور اس نوعیت سے یہ پہلی اور آخر کتاب ہے جو ایسا کام کرتی ہے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیسے پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیے گئے، ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر نہیں کیا تو کیا ہونا ہے، اور کیا تو کیا ہونا ہے، اور آخرت کیسی دکھنی ہے. یہ کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور اس کے بعد ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تو ہم پر ظلم ہو گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو بنانے کے بعد ہم سے یہ پوچھا تھا کہ یہ کام کرو گے، اس امانت کو اٹھاؤ گے، اور میں نے اور آپ نے سب لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم اس امانت کو اٹھائیں گے یا اللہ، تب ہمیں بھیجا گیا ہے۔ تو اس بنیادی غلط فہمی کو ہم لوگوں کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی ظلم کا معاملہ کر لیا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی ظلم نہیں ہے، صرف عدل ہے اور رحم ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے فائدے بے پناہ ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ کتاب ہمیں اللہ کے ساتھ لگائے رکھتی ہے یہاں تک کہ ہم اللہ سے جا ملتے ہیں، اور پھر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رحم سے ہمیں جنت الفردوس میں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بچوں نے تقریر کی، آپ نے دیکھا کہ جب اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے تو منہ سے کیسے کلام نکلتے ہیں، دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آپ نے علماء اکرام سے تقریریں سنی ابھی، اور سب سے مستفید ہوئے آپ سب حضرات۔ کچھ باتیں یعنی جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اس موقع کی مناسبت سے تمام جو باتیں کہی جانی چاہیے تھیں وہ ہو گئی ہیں، اور ماشاءاللہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور ٹھنڈک بھی بڑھ چکی ہے، اس لیے میں صرف چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان ایک سفر ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ شروع ہوتا ہے، اور پھر آہستہ 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 یہاں سے ہوتے 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 دل تک جاتا ہے۔ جب دل تک پہنچتا ہے تو وہ کیفیت مومن کی ہوتی ہے، لیکن یہ سفر پوری زندگی لگاتا ہے اور کبھی کبھی یہاں تک پہنچتا نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنے سے یہاں سے جو منہ سے نکلا ہے وہ یہاں تک جلدی پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھیں، اور ہر روز پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ کر کے پڑھیں۔ لیکن جو بات میں نے شروع کی تھی اسلام کے سفر کے سلسلے میں، وہ اس لیے کہ ابھی کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ مثلاً ایک بات یہ کہی گئی کہ اسلام کے خلاف ایک جنگ چھڑی ہے دنیا میں، ایک اور بات یہ کہی گئی کہ کچھ چیزیں ہم سے کہی جا رہی ہیں کہنے کو جو اسلام کے خلاف ہیں۔ یہ بھی کہا گیا، شادیوں کے بارے میں بات کی گئی، لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان کے فرق کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ دیکھیے، دراصل یہ تمام بات ایمان کے سفر کی ہے۔ جہیز کے بارے میں بات کی گئی۔ اگر آپ جہیز مانگ رہے ہیں یا آپ جہیز لے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سفر میں آپ کہاں پر ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ جہیز مانگ رہے ہیں، خاص کر کے نوجوانوں کے لیے بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کے والدین آپ کو اکسائیں گے جہیز لینے کے لیے، ہے نا، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ مومن ہو گئے ہیں۔ اگر آپ مومن ہو گئے ہیں تو آپ جہیز سے انکار کر دیں گے، اور نہیں ہوئے ہیں تو وہ لالچ آئے گی، مفت کا پیسہ ہے نا، لالچ آئے گی۔ اگر جو لالچ آ رہی ہے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایمان کے سفر میں آپ ابھی شروعاتی دور میں ہیں، اور اگر لالچ آئی اور آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا تو آپ مومن ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لالچ نہیں آتی، انسان ہے، ٹھیک ہے نا، اگر لالچ نہیں ہے تو فرشتے ہو جائیں گے، لالچ تو آئے گی ہی، انسان ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کنٹرول اگر کر لیا آپ نے تو پھر آپ مومن ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اسلام کے خلاف جنگ کی بات کی گئی۔ ہم سب لوگ ڈر جاتے ہیں، اسلام کو کون ہرا سکتا ہے؟ اسلام کی نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم اور آپ سے کچھ بن پڑے اور ہم نے کچھ کر لیا تو ہم نے اسلام کے لیے کچھ بھی نہیں کر لیا، اپنے لیے کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگوں نے اگر کچھ کر لیا ہے تو اپنے لیے کیا ہے، اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اسلام کو نصرت تو اللہ کو دینا ہے، اپنی کتاب کو تو اللہ کو بچانا ہے۔ ہم حفظ کریں نہ کریں، حفظ کر لیں گے تو ہمارا فائدہ ہے،
نہ کرتے تو ہمارا نقصان ہے، قرآن پڑھ لیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہ پڑھتے تو ہمارا نقصان تھا، ہم نے اللہ کے اوپر کون سا احسان کر لینا ہے نا؟ تو یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں ایمان کے سفر پر ہیں. جو چیز ہونی ہے وہ لکھی ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. جو چیز بچی ہوئی ہے ہمارے لیے وہ ہمارے ایمان کا سفر ہے، اور وہ فیصلے ہیں جو لیتے ہیں ہم، اور جب فیصلہ لیتے ہیں تو خود کو اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم ایمان کے سفر میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. جب ہم فجر کے وقت، جب ہم فجر کے وقت نہیں اٹھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ایمان کے سفر میں ہم کہاں پر ہیں. جب ہم جماعت چھوڑتے ہیں، میں خود جب جماعت چھوڑتا ہوں تو میں خود اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایمان کے سفر پر کہاں پر ہوں. اور یہ میرے لیے تنبیہ کی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو یاد دلاؤں کہ نہیں، اگر جماعت میں جائیں گے تو ایسا ہوگا. ایک مومن کا شعار ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. ٹھیک اسی طریقے سے تمام کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں دنیا میں، یہ ہر کام ہم لوگ خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یا تو اللہ کی رضا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. اللہ کی رضا نہیں مل رہی ہے تو اللہ ہمیں بچائے، اور مل رہی تو سبحان اللہ. تو ہر کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں، چاہے ہم عمر میں چھوٹے ہوں اور پڑھنے کا کام ہے، یا عمر میں تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اور شادی اور بیاہ کا مسئلہ ہے، اس میں جہیز لینے کا مسئلہ ہے، تعلیم کا کام ہے، یا نشہ کر رہے ہیں. اچھا، نشے میں بھی بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ہم لوگ کچھ زیادہ نشہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہم میں سے شراب وراب بھی پینے لگ گئے ہیں، نعوذ باللہ. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم مومن بھی ہو سکتے ہیں اور شرابی بھی ہو سکتے ہیں، یہ سارا کام ایک ساتھ چل سکتا ہے. مشکل ہے، نہیں چلتا. یہ سب تخیل میں ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. ایمان کا سفر ہے. اگر آپ حرام کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایمان سے کہاں پر ہیں، آپ کا ایمان کہاں ہے. آپ میں سے کچھ لوگ بولیں گے بھائی ہم لوگ میں شراب نہیں پی رہا، الحمدللہ، میں نشہ نہیں کر رہا، میں تو صرف تمباکو کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی نشہ ہے، اس میں بھی نشہ ہے. اور تمباکو کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے انشاءاللہ. جو سماجی برائیاں ہیں جن کے بارے میں ابھی ذکر کیا گیا، اگر واقعی اسلام کے خلاف کوئی جنگ ہے تو ہم اس کا جواب کیسے دے رہے ہیں؟ اس کا جواب صرف ایسے دیا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ اسلام کے شعار کو اپنا لیں. اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جھوٹ کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے جھوٹ کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کوئی آدمی ایسا ہے اس مجمع میں میرے ساتھ، مجھے انکلوڈنگ می، جس نے جھوٹ نہیں بولا ہو؟ سوچیے ہم لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جس نے جھوٹ بولا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بہت ہی مشکل جملہ ہے، اگر سمجھیں ہم لوگ تو بہت ہی مشکل جملہ ہے. تو ہم لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگوں کو مسلمان بناتی ہیں. ہم لوگ ہمیشہ بڑی بڑی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر ایسا ہو جاتا تو ویسا کر دیتے، پہاڑ سے کود جاتے، آسمان سے چھلانگ مار دیتے، پتہ نہیں کیا کر لیتے. لیکن جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے احسان کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا درجہ رکھا ہے. ہر چیز شروع ہوتی ہے، اور ہم لوگ مثلاً کتابت ہے، آپ نے لکھنا شروع کیا الف با تا سا، بچے نے لکھنا شروع کیا، پھر اس کو پرفیکٹ کیا، اس کو تھوڑا اور اچھا کیا، تھوڑا اور اچھا کیا، تھوڑا اور اچھا کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی خوشخطی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو گئی، خوب اچھا لکھنے لگا، وہ احسان کے درجے پر پہنچ گیا. ٹھیک اسی طریقے سے اگر اللہ کا تقوی دل میں ہو، یعنی اگر ہم لوگ ہر کام کو کرنے سے پہلے، اور انشاءاللہ یہ میری آخری بات ہوگی، ہر کام کو کرنے سے پہلے صرف ایک دفعہ یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں.
ابھی جو ہم کرنے والے ہیں، ابھی جو ہم تمباکو کھانے والے ہیں، ابھی جو ہم جہیز مانگنے والے ہیں، ابھی جو ہم قرآن نہیں پڑھنے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں، ابھی جو ہم مسجد نہیں جا رہے ہیں، ابھی جو ہم سچ نہیں بولنے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے اس کے بعد جھوٹی بول دیں، لیکن یہ خیال آ جانا بہت بڑی علامت ہے، یعنی کہ ایمان دل میں باقی ہے۔ تو اس خیال کو قائم کیجئے، کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کی پہلی چند آیتوں میں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ متقی کو، جس کے پاس تقویٰ ہونے والا ہے۔ تو تقویٰ اختیار کیجئے انشاءاللہ، اور تقویٰ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مراحل آتے جاتے ہیں، آگے آتے جاتے ہیں انشاءاللہ، وہ پھر کبھی اور۔ اخیراً آئیے دعا کریں ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ، آخرت کے دن اس قرآن کو ہمارے لیے بنائیے، ہمارے خلاف نہ کھڑا کیجیے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، اس دن جب ہاتھ گواہی دیں گے اور پیر گواہی دیں گے، اس دن ان کی گواہی ہمارے لیے کیجیے، ہمارے خلاف نہ کیجیے۔ یا اللہ رب العالمین، ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سے ہمارے والدین کو خوش رکھیے۔ یا اللہ، ہمیں اسلام کو سمجھنے، اس کو برتنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہمارے دل کو سلیم کر دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے قلب کو سلیم کر دیجیے۔ یا اللہ، ہماری اس مسلمان ہونے سے مومن ہونے تک کے سفر کو آسان فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔